اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور دوستو، میرے اس چینل کے بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کل کا جو نوجوان طبقہ ہے مسلمانوں کا، ان کو اسلام کے بہت سے کم اہم واقعات کے بارے میں پتہ ہے جو اسلام سے ہمارے دل کو اور ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرتی ہیں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اہم واقعات کے علاوہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایک دو واقعات کے علاوہ کسی اہم واقعات سے کہ ان کے کردار سے متعلق ہو بہت کم معلومات ہیں۔ تو میرے اس چینل کے بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں ان واقعات کو اس نوجوان طبقے کے سامنے رکھوں تاکہ یہ لوگ بھی اپنے دل اور ایمان کو اس سے تر و تازہ کریں اور اپنے اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو یقینی بنائیں اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار بھی کریں، عملی نمونہ پیش کریں اور آخرت میں اس اعمال کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے تاکہ ہمیں بھی جنت نصیب ہو۔ تو آج کا جو میرا سب سے پہلا ٹاپک ہے جس کو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ اس جگہ کے بارے میں ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ مسلمان نہیں تھے، آپ پر ظلم بھی کرتے تھے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا برابر بھی کسی قسم کی تکلیف دینا گوارا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کا سفر آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا حوالہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا حوالہ ہے فضائل اعمال کی کتاب ہے، جن کے جو مصنف ہیں وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ہیں۔ ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 10 پر یہ لکھا ہوا ہے، باب اول ہے یہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا واقعہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر بالکل نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ تصیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکالیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوادار مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں ایک شخص بولا کہ او ہو،
آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا کہ جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تیرا، تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب رستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے الرحمن الرحیم، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، اور نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ ملک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو کو سنا، جو آپ کی ان سے ہوئی وہ بھی سنی، اور جو ان کے جوابات تھے وہ بھی سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو بھی سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات پر قربان جاؤں، ان کا جواب اب بھی یہ تھا کہ میں اللہ سے اس امید کی بنیاد پر کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا۔ قربان جاؤں ان پر کہ جنہوں نے اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا ان کے لیے ذرا بھی کسی قسم کی تکلیف دینا گوارا نہیں کی۔ امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کتنا محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہونے لگا تھا تو اس وقت بھی نہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگا، نہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے، نہ اپنی بیوی کے لیے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، کسی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگا۔ اس وقت بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر یہی تھا کہ امتی امتی، یعنی میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ امید ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں گے، اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔